کنسنسس چاہیے. اور میرا خیال ہے میں اب یہ بات کروں گا کڑوی لگے گی کہ ہمارے غریب لوگ یا ایون مڈل کلاس میں یہ کنسنسس ہے. یہ ہمارے اشرافیہ کا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا, وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. سر ہماری مڈل کلاس کو انصاف تو نہیں ملتا. بالکل نہیں انصاف بھی پاکستان میں کسی اور طرح سے ملتا ہے. فیصلے مل جاتے ہیں, انصاف کے لیے لوگ چیخ و پکار کرتے ہیں, پھانسی چڑھ جاتے ہیں اور پھر بری ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کئی دفعہ ہوا. جب انصاف ہی نہ مل رہا ہو تو نیشن بلڈنگ کیسے ہوگی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری اپنی سمجھ کے مطابق, اور وہ میں چونکہ اتنا سوشل سائنٹسٹ تو دعویٰ نہیں کرتا, کہ آپ کے گورننس سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں جس میں انصاف بھی ہے, تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے, یہ اس وقت تک آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے صوبوں کو مینیجیبل سائز اور پاپولیشن کے لحاظ سے چھوٹا نہ کریں, انتظامی طور پر انتظامی صوبے چھوٹے نہ بنائیں, جب تک آپ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو امپاور نہ کریں, لوکل گورنمنٹس کو وسائل بھی اپنے خود پیدا کرنے کی اہلیت دیں اور اپنے کام بھی خود کرنے کو کہیں. ہر وہ ادھر نہ دیکھیں, بجائے اس کے کہ ٹیکس سارا پہلے میں جمع کروں اور پھر میں آپ کو بانٹوں فقیروں کی طرح, وہ ٹیکس جمع کریں اور ہمیں دیں سینٹر کو کہ یہ بچ گیا آپ کا حساب لیں. تو دنیا کے اکثر ممالک میں یہ موجود ہے کہ لوکل گورنمنٹ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے, وہ صوبے کو یا کاؤنٹی کو دیتی ہے اور وہاں سے فیڈریشن کو جاتا ہے. جی یہاں فیڈریشن اکٹھا کرتی ہے, صوبے کو وہ NFC کے ذریعے دے دیتی ہے اور صوبہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے ختم ہو جاتا ہے, آگے دیتا ہی نہیں ہے. بس یہ آپ نے ہٹ کیا ہے نیل کو. یہ ہے, باقی ہمیں جوڑنے کی چیزیں کیا نہیں ہے. اردو زبان پورے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, ہمارا جھنڈا ہے, ہمارا قومی ترانہ ہے, ہمارا کھانے پینے کا سٹائل. آپ خیبر سے لے کے سندھ تک چلے جائیں, وہ سندھی بریانی ہوگی, وہ کابلی پلاؤ ہوگا, ہمارا ہوگا ایک جیسا. باقی کوئی پیدا ہوتا ہے جو ہمارے فنکشن ہے, جو فوت ہوتا ہے جو ہمارے فنکشن ہے, جو ہم دعائیں کرتے ہیں, سب ایک جیسی ہیں. ہم ایک قوم ہے, شلوار قمیض پہنتے ہیں, ہاں کسی کی ٹوپی اور ہے کسی کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اور غصے میں جب آ جائیں تو اگلے کو گھر تک پہنچاتے ہیں, جب کسی کی مہمانداری کرنی ہو تو بالکل لیٹ جاتے ہیں, ہر پورا اپنا کام. یہ سب چیزیں ہماری کامن ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم میرا خیال جس وعدے پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا اللہ میاں سے, اس وعدے سے ہم پھر گئے ہیں, انحراف کیا ہے, اور اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. ہمیں واپس وہاں جانا پڑے گا, ہمیں سود فوری طور پہ ختم کرنا پڑے گا. یہ جو ہمیں لالی پاپ دیا گیا نا کہ 2030 میں ختم کر دیں گے, 28 میں, جب آدھی برانچیں پہلے سے موجود ہیں تو باقیوں کو کنورٹ کرنے میں میرا نہیں خیال کہ 2 سال سے زیادہ کا ایسا زکوٰۃ اور عشر کا نظام آپ قائم کریں. آپ فصلوں پر عشر لیں, آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں, اور یہ لوکل گورنمنٹ لے, ان کو پتہ ہے کہ کس سے زکوٰۃ لینی ہے کس سے نہیں لینی ہے. آپ قصاص کا, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, گھنونے جرائم کی سزا موت, یہ آپ کر دیں. جو لوگوں کا حق بنتا ہے وراثت کے اوپر, کون اب بہنوں کو وراثت نہیں ملتی, آپ ماؤں کو کچھ نہیں دیتے, ان کو اکثر ان کو نکال دیتے ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ انشور کر لیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل شروع کر دیں, آپ قوم بھی ایک بن جائیں گے, اور برکتیں ایسی اتریں گی کہ یہاں پر نہریں بہیں گی دودھ اور پانی. وہ چیز جس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے, اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. جی, ایمان اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کرتے ہیں, ایمان وہ نہیں ہوتا جو آپ کہتے ہیں. میری زبان تو اور طرح سے بات کہتی ہے سر. جب میں کرنے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا اگر بہن کو دے دیا تو جہیز دیا تھا, اب میں بہن کو کیوں دوں؟ جی, اور ہمارے خاندان سے زمین باہر کو چلی جائے. اور ہم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے دستور میں کہ اسمبلی اکارڈنگ ٹو قرآن چلے گی. بس نہیں چل رہی, بالکل نہیں. ہم انحراف پر ہیں, اسی کی سزا بھگت رہے ہیں. اور اللہ میاں نے کہا کہ پھر میں تمہارے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہوں. ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تم نافرمانی کرو گے میں تمہارے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہوں, وہ پیدا ہو گیا. ہر جگہ نفاق پیدا ہو گیا, نفاق افراتفری پیدا. ہاں جی, سوسائٹی میں, جوڈیشری میں, عوام اور آرم فورسز کا آپس میں, اور یہ ساری چیزیں ان کو واپس آ جائیں گی, برکت آئے گی. آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں, آپ ایک دوسرے سے پیار محبت بڑھائیں, آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں, ایک لائن کھینچیں, آگے چلیں. کیا آپ کے خیال میں نیا عمرانی معاہدہ چاہیے یا اسی پر کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ کوئی معاہدہ برا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کیونکہ صحیح طریقے سے تو ابھی اس پر عمل ہوا نہیں ہے. بس آپ نے وہ پہلے دباچے میں تھا, آبجیکٹیو ریزولوشن ابھی تو حصہ ہے اس کا, عمل کریں نا. اب آپ دیکھیں, اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ اتنے دنوں کا ہوگا,
اتنے عرصے کے بعد آپ کے انتخابات ہوں گے، لوگوں کی سیٹیں اس طریقے سے بانٹی جائیں گی. جب آپ اس کی کوئی بات مانتے ہی نہیں تو پھر وہ تو یہ نہیں ہے. اس عمرانی معاہدے کو میں بالکل بلیم نہیں کرتا، اس پر عمل ہی نہیں ہوا. کیا کیا جائے؟ وہی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن مانا جائے. سر اس میں تو پھر آ کے کہنا پڑے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا اور میں اس پہ معافی چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ پبلک پریشر بس یہی ہونا چاہیے. اگر پبلک نے کوئی پریشر ڈالنا ہے، یہ طرح طرح کے پریشر ڈالتے ہیں نا، کبھی ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایک ہی پریشر ڈالیں کہ آپ سب قصوروار ہیں، آپ بیٹھیں ادھر اور آپ کوئی فیصلہ کر کے نکلیں. آپ پاکستان کے لیے سوچیں، آپ عوام کے لیے سوچیں. سر آخری حصے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دہشت گردی، انتہا پسندی کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ دیکھیں جی، انتہا پسندی اور انتہا پسندی کے بعد دہشت گردی شروع ہوتی ہے. پہلے تو میں درونی پہلے بات کر لوں کہ وہ تو پھر تعلیم اور انصاف دو چیزیں ہیں، دونوں کا فقدان ہے. آپ نے انصاف کی بات کی، معاشرتی انصاف جس میں ایک دوسرے کی عزت، معاشی انصاف جس میں سب کے لیے برابر مواقع، اور ویسے بھی سماجی انصاف جو ہے. یہ دیکھیں، یہ جو اپنی انسرجنسی ہے یا یہ جو ٹیررزم ہے، اس کی تین جہتیں ہیں. ایک تو وہ ہے جس کو آپ سیاسی، معاشی، معاشرتی جہت کہیں. لوگ متنفر ہیں، لوگ ناراض ہیں، چاہے صحیح یا چاہے غلط، یا امپریشن ہے ان کو، یا ان کا ایک کانسیپٹ ہے، پرسیپشن ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو پولیٹیکل اقدامات کرنے پڑیں گے. اس کے لیے پیار، محبت، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ لوہار کا کام نہیں ہے کہ کیل ملے اور ٹھوک دو. یہ سنار کا کام ہے جس میں چھوٹا چھوٹا کام ذرا دھیان سے کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ تو ہے آپ کا سیاسی اور معاشرتی کام، جو کہ پیورلی سیاستدانوں کو کرنا چاہیے یا جو لوگ اس معاملے کو سمجھتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. دوسرا کام ہے ہارڈ کور ملیٹنٹس کے ساتھ لڑائی، جنہوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف. ان کا تو فوج کلا کما کرے، اور فوج کو سیاست کوئی سیاسی مائنڈ بتائے کہ یہ لوگ ہیں جن کو جو ہارڈ کور ہیں، اور یہ ان کو نہیں کچھ کہنا. ایک مشکل سا سوال میں اجازت، پہلے میں تیسری جہت کا ذکر کر دوں. یہی بات ہماری آگے چلے گی. سر ہمارا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے سول کا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا. جب اس میں کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر سویلینز کیسے کریں گے؟ یہ تو میں نے پہلے ہی کہا نا کہ اکیلا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں وہ بات مکمل کر لوں، میں اس پہ فوراً آتا ہوں. تو ایک اس کا معاشی، سیاسی، معاشرتی پہلو ہے جس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے. ایک اس کا ملٹری پہلو ہے جس کو فوج حل کرے گی. ایک اس کا جو اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری دشمن ایجنسیز، یہ وہ بھی کام کر رہی ہیں. ہاں جی، تو یہ ٹیررزم جو ہے ان تین کا ملغوبہ ہے. کچھ لوگ یہاں کے ہیں جو مس گائیڈڈ ہیں، ان کو اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ہارڈ کور ٹیررسٹ کو اور طریقے سے